السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جن میں انسانوں کے دو مختلف کردار بتائے ہیں۔ ایک ایسا کردار جس پر چلنے والا، جس کردار کو اختیار کرنے والا، جس اخلاق کو اختیار کرنے والا انسان کامیاب ہوگا، اور دوسرا ایسا کردار جس کو اختیار کرنے والا ناکام ہوگا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نمرود کس قبیل کا انسان تھا۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی برائیوں کو، اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے، عوام کو لوٹنے کی بدترین طریقہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کے علاوہ پھر جتنے چاہے خداؤں کی عبادت کرنا چاہیں کرنے کی اجازت دے دی، لہٰذا بت پرستی عام ہو گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تمام برائیاں عام ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے بھی لوگ بھیجتے ہیں۔ انبیاء اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا ہے۔ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی مدلل انداز میں نمرود کو، ان کے پورے وزراء کو اور پوری عوام کو اور گھر کے افراد کو بھی سمجھایا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن چونکہ نمرود کو اپنی حکومت بچانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ آپ کی یہ ہجرت نمرود کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی اور اس کی پوری سلطنت بلکہ پوری قوم کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ دوسرا واقعہ فرعون کا ہے۔ فرعون جب اپنی حکومت کی آس میں کچھ اس طرح سے مگن ہو گئے کہ اپنے آپ کو سرزمین پر خدا کا نائب کہلانے کے بجائے اپنے آپ کو خدا کہلانے کی حد تک جرت کی، جب ان کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے اس اصلاح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی سلطنت اور طاقت کے الزام میں موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کو کچھ اس طرح سے تکلیفات دی کہ انہیں ہجرت کرنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت فرعون کے لیے موت کا سامان ثابت ہوئی اور پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور صرف ان کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر دنیا میں رکھ دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے مذہب کے نام پر ایسی خرافات کو بھر دیا جن کا مذہب سے کچھ تعلق نہیں تھا اور اسی پر جمے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ باقی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے الزام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ جب بتوں سے بھر دیا گیا اور جہاں لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک عیب سمجھا جانے لگا اور مظلوموں اور یتیموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو bھیجا۔ آپ نے بہت ہی محسن انداز میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے کردار کے لوگوں نے اس اصلاح کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ مدینے میں جا کر آپ نے اسی تحریک کو آگے بڑھایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب جہاں پر بت پرستی عام تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سامعین، ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ہمارے قریب کے علاقوں میں دیکھیں، ہمارے اداروں میں جو لوگ برسر اقتدار ہیں اور ایک بہت لمبے عرصے سے برسر اقتدار ہیں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ کیا ان کے کردار نمرود، فرعون، حامان اور یہودیوں کے جو مذہبی رہنما تھے ان جیسے اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے نہیں ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جب بھی اس طرح کی برائیاں معاشرے میں عام ہوتی ہیں تو ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ان نیک افراد کا ساتھ دیجیے جو اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
جب بھی آپ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں گے وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک عرصے سے یہ لوگ قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کے نام پر چندہ جمع کر کے خود ہضم کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے، ان کی جگہ پر صالح افراد کو لانے کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ جو چند مٹھی بھر لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں وہ اپنے مقام سے ہجرت کر دیں گے، اور ان کی یہ ہجرت اس مقام پر رہ کر ان نیک افراد کا ساتھ نہ دینے والوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ اس سے قبل کہ وقت نکل جائے ہم برائیوں کو مٹھانے اور نیکیوں کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔